بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں محمد عثمان آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز سبسکرائب کیجئے۔ سبسکرائب بٹن کے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قدر کی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے متعلق اترتے ہیں۔ وہ رات فجر طلوع ہونے تک سراسر سلامتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لیلۃ القدر کا قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی آخری عشرہ میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اس میں نماز اور قرأت قرآن اور دعا وغیرہ جیسے اعمال بہت ہی زیادہ بجا لاتے تھے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو بیدار ہوتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور کمر کس لیتے تھے۔ اور مسند احمد اور مسلم شریف میں ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی زیادہ کوشش کیا کرتے تھے جو کسی اور ایام میں نہیں کرتے تھے۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے اور یہ رات تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح میں باب باندھا، یعنی لیلۃ القدر آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا بیان۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے۔ اتنے میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتلاؤں، اور فلاں آدمی لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید اسی میں کچھ تمہاری بہتری ہو۔ تو ایسا کرو کہ شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات میں ڈھونڈا کرو۔ اور ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ جب 9 راتیں باقی رہ جائیں یا 5 راتیں باقی رہ جائیں، یعنی 21ویں یا 23ویں یا 25ویں راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ ان احادیث سے پتہ چلا کہ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات بھی ہو سکتی ہے۔ شب قدر کی علامات۔ پہلی علامت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نشانی یہ بتائی کہ شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی۔ دوسری علامت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون شب قدر کو یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔ تیسری علامت، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر آسان و معتدل رات ہے، جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی سردی۔ اس کی صبح کو سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے۔ نوٹ: شب قدر کی رات کو کتے نہ بھونکنے والی بات کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ شب قدر کی دعا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول، اگر میں شب قدر کو پا لوں تو کون سی دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کرنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ نوٹ: اس دعا کے ساتھ مزید دعائیں بھی کریں، خاص کر مسلمانوں کی مدد اور حفاظت کے لیے۔ ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت کی دعائیں کریں۔ اس وقت ملک دشمن عناصر بہت اونچے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا، ہمارے ملک کا اور پوری دنیا میں مقیم مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو اور ان کی غیبی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہم اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔